کرنے کا جو آدمیوں میں مسلمانوں میں صحابہ نے تابعیوں نے کسی کو دیکھا تو سب سے پہلا شخص یزید تھا. عورتوں کے ساتھ بے حیائی حرکتیں عامیانہ طور پہ کرنا, مجلس میں لوگوں کو بٹھا کر عورتوں کے ساتھ گندی چھیڑ چھاڑ کرنے کا کام کسی نے سب سے پہلے زمین پر دیکھا, اس امت میں تو یزید کو دیکھا. ویسے گندے شخص کو لوگ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور اس کو جنتی بنانے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں, تو میرے پیارے بھائی ذرا سوچ لیں. ایک شخص میرے سامنے یزید کی بہت تعریف کیا تو میں ایک مشورہ دیا, میرے بڑے بھائی جب اتنا تیرے کو یزید سے محبت ہے, اتنا تیرے کو یزید جب اچھا دکھتا ہے, جب رحمت اللہ علیہ کے درجے کا ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کا ہے, جنتی کے درجے کا ہے, تو ایک کام کر, اپنے بچے کا نام یزید رکھ لے. نہیں بھائی, قصہ ہی ختم. بچے کا نام یزید رکھ لے میرے بھائی, کہیں کوئی تے سب ٹینشن ہے. اپنا نام یزید نائک رکھ لے. نہیں سمجھے, یزید نائک رکھ لے. تو کون سا کی نائک تھا, اب یہ نائک بنا, یہاں سے پھر یہ آیا, تو بھی تیرے کو پرمیشن ہے. ہم لوگ بائی برتھ غلام محمد ہے, ہم بائی برتھ غلام حسین ہیں. تو بائی برتھ کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہوا, پھر اب اور ایک ہو جا, ٹینشن کس بات کا ہے. نہیں بھائی, آج ضرورت ہے میرے بھائی سمجھنے کی دین کو. لوگ یزید کی تائید میں, دیکھو ہم امام حسین کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کا نام حسین رکھا. ہم نے غوث کو رحمت اللہ علیہ کہا تو اپنے بچے کا نام غلام غوث رکھا. ہم نے خواجہ کو رحمت اللہ علیہ کہا تو اپنے بچے کا نام خواجہ رکھا. ہم نے بندہ نواز کو رحمت اللہ علیہ کہا تو اپنے بچے کا نام گیسو دراز رکھا. ارے اگر تو یزید سے اتنی محبت کرتا ہے تو یزید رکھ لے. نہیں بھائی, آپ کو بھی اگر ملے تو بولنا یزید رکھ لینا. ارے بھائی اتنا ہی چھے تو قصہ ختم ہو جاتا, جھگڑا ختم. ایسا چیلنج کر دیے تو کم سے کم رکھ لیا تو معلوم تو ہو جاتا ہے انہیں پکا یزیدی ہے بول کے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, وہ یزید اتنا ظالم تھا, اتنا ظالم تھا کہ جب میدان کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس تن مبارک سے جدا کیا گیا, اللہ 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 اللہ, تو یزید نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم ان کا سر لاؤ گے تو ہی میں یقین کروں گا, ورنہ یہ شہادت نہیں مانی جائے گی. اور اعلان کیا تھا تم میں سے جو کوئی حسین کا سر لائے گا میں اس کو کوفہ کی گورنری دوں گا. تو اب امام حسین کے سر کو کاٹنے کے لیے شرطیں لگائے گئے تھے, اور ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ میں کاٹوں, وہ میں کروں, نعوذ باللہ وہ کام میں کروں, وہ کام میں کروں. آخر میں شمر لعین منحوس کی قسمت میں وہ کام تھا, اس نے وہ کام کیا تو نعوذ باللہ شہید ہو گئے. دیکھو بھائی کتنا بھی زیادہ ظلم ہو, انسان مارنے تک اس کا غصہ رہتا ہے, مار دیا قصہ ختم. لیکن یہ ایسے ظالم تھے, مارے مگر ان کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی. یہ ظالموں نے امام حسین کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا, اور جدا کر کے چھوڑ بھی نہیں دیے, بلکہ یہ بدبخت نیزوں پر سر اقدس کو رکھے, نیزے پر سر اقدس رکھے, رکھ کر ایسے اوپر اٹھائے, اٹھا کر کہا میں گورنر ہوں, میں گورنر ہوں. یہ نعرے لگایا. ابن زیاد اور شمر لعین یہ کہتے ہوئے نعوذ باللہ صرف امام حسین کا سر اقدس نہیں, پورے 72 لوگوں کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیے. پورے 72 لوگوں, پورے 72 لوگوں. ہمارے علماء اہل سنت کی خدمت, ان کے قربانیوں پر ہم قربان جائیں, ان کی تحریرات پر. پورے وہ 72 لوگوں کے سر کون کون کس کے تھے اور کون کون ہاتھ میں اٹھا, ان کے نام تک لکھے. ایسا اٹھایا, ایسے 72 سروں کو ایسے اٹھا کر لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جب سر جدا ہو رہا تھا, امام حسین کی زبان اقدس ایسے سامنے آ گئی تھی. اللہ اکبر. ویسے ہی رہی وہ سر اقدس کے ساتھ زبان, وہی حالت میں پورے جسم پر خون ہے, پورے سر اقدس پر آنکھیاں باہر نکلی ہوئی ہیں, کنکرے چوب گئے ہیں, زبان پر کنکرے چوبے ہیں. وہ حالت میں لے جا کر یزید کے دربار میں رکھا گیا. آپ ذرا سوچو, 8 دن تک نیزے پر سر اقدس رکھا ہوا ہے, 8 دن لگے.
کربلا سے کوفہ کو جانے کے لیے 8 دن کا وقت لگا. 8 دن تک وہ رکھا گیا. اور یزید کیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد جب یزید کے پاس لے جا کر وہ سر مبارک رکھے تو یزید نے کیا کیا, ایک چھڑی لیا, لے کے زبان اتھر پر مارنے لگا. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مار کر یزید کہتا ہے اسی زبان سے کہتا تھا نا کہ مجھ کو امیر المومنین نہیں مانے گا, لے میں اپنا بدلہ پورا کرتا ہوں. یہ کہتے مار رہا. جیسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کو اطلاع ہوئی کہ یہاں پر اہل بیت کے لاشیں مبارک لائے گئے, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھاگے دوڑے آئے. آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر دیکھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے بیٹے حضرت امام حسین کے گال مبارکہ پر چھڑی سے مار رہا ہے, ناک مبارکہ پر مار رہا ہے, زبان اقدس پر مار رہا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر آگے بڑے, جلال سے یزید کے ہاتھ میں سے چھڑی چھینے اور چھن کر کہا, رے ظالم سن, تو جس گال پر تو چھڑی سے مار رہا ہے, خدا کی قسم میں نے اس گال پر رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. بہت بڑا ظالم تھا یزید. کہا بدبخت سن, تو جس زبان پر چھڑی سے مار رہا ہے, خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو اس زبان کو چوستے ہوئے اور اپنی زبان کو چساتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا ظالم تھا میرے بھائی. لوگ اس کو جنت میں بھیجنے کو تلے ہوئے ہیں. ایمان کتنا غارت ہو گیا, ذرا غور کیجئے. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خاندان نبوت کی بیٹیاں ہیں, قیدی بنا لیے گئے, لے جایا جا رہا ہے ویران راستوں سے, جہاں کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے, جہاں کوئی مددگار و یاور ہی نہیں ہے. رات ہو رہی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, دن ہو رہا ہے, چلتے جا رہے ہیں. اور نعوذ باللہ آپ کو بتاؤں, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے بیڑیاں ڈال دیے تھے پیروں میں. وہ خاتونان جنت جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی, اور بیڑیاں اتنی چھوٹی تھی کہ ایک قدم صرف ایک بالش کے اتنا آگے بڑھتا بس. اللہ اکبر. وہ تیز چلنا چاہتی تو بھی نہیں چل سکتی, بس چھوٹے چھوٹے سٹیپس ڈال کے چل رہے ہیں. اتنا لمبا راستہ 8 دن تک چلایا گیا, 8 دن تک. ویسی حالت میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خاندان نبوت کی عورتوں کو لے کر ایک ایسے گھر میں تشریف لے آئے جس گھر میں تھوڑی سی دیواریں تھی, سہارا تھا تاکہ خواتین بیٹھ جائیں چھاؤں میں. امام زین العابدین نے کہا پھوپھی جان آپ یہاں بیٹھ جائیں, بہن سکینہ تم یہاں بیٹھ جاؤ, امی جان آپ یہاں بیٹھ جائیں. ساری خواتین کو بٹھا دیے. تو ایک شخص بکریوں کو پکڑ کر قیدی بنا کے لے جا رہا ہے. اللہ اللہ. ہرن کو پکڑ کر قیدی بنا کر لے جا رہا ہے, اور ایک ہرن پلٹ کر زین العابدین کی طرف دیکھ کر پکارتی ہیں. ہرن پکار رہی زین العابدین کو دیکھ کر. اب وہ کیا پکار رہی ہے, وہ کیا سن رہے ہیں, وہ ہرن کو معلوم ہے, وہ ہرن دیکھنے والے کو معلوم ہے. امام زین العابدین نے وہ چرواہے کو آواز دیا, بھائی ادھر آ. جنگل سے ہرن چرا کر لے جا, پکڑ کر قیدی بنا کر لے جا رہا ہے تاکہ اس کو لے جا کر کاٹے اور پکا کر کھائے. وہ ہرن قریب آئی, زین العابدین اس کے منہ کے قریب کان لے گئے. وہ کچھ لپاتی ہے, ہونٹ ہلتے ہیں, زبان ہلتی ہے. زین العابدین اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں, لگا کر کہتے ہیں بھائی تو اس ہرن کو چھوڑ دے, کیوں اس کو تکلیف دے رہا ہے, کیوں اس کو تو قیدی بنا لیا, کیوں تو اس کو اپنا شکار بنا رہا ہے, کیوں اس کا گلا کاٹے, تو کیوں اس کو کھانا چاہتا ہے, چھوڑ دے. کہا میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے, مگر سن میرا گزارا اسی بات پر ہوتا ہے کہ میں اس کو بیچ دیتا ہوں تو کچھ پیسے آتے ہیں, وہی میرا گزارا ہے. تو کہا سن میں تجھے پیسے دے دوں گا. اللہ اللہ. جو قیدی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں میں تجھے پیسے دے دوں گا, اس کو چھوڑ دے. تو کہا دیکھنے میں تم خود قیدی نظر آتے ہو, اور تم خود جو ہے لٹے ہوئے نظر آتے ہو, جسم پر کپڑے پھٹے ہیں, حالت فقیروں کی ہے, بددعاؤں کی طرح ہو, تم کیا مجھے دو گے؟ تو کہا مانگ کتنا مانگتا ہے,
آج محمد کا بیٹا دینے کو تیار ہے. مانگ کتنا مانگتا ہے, لے لے, تجھے کتنا چاہیے, چھوڑ دے اس کو, قیدی نہ بنا, قیدی نہ بنا, اس کو چھوڑ دے. کہا کیا دینا چاہتے ہو, کتنا دو گے؟ بولے تجھے کتنا چاہیے؟ تو اس نے ایسے دامن کہا, پکڑا, بولے کہ ڈال دے, تو کتنا ڈال سکتا ہے؟ میں اس کو چھوڑ دوں گا. کتنا؟ 1 کوڑی بھی ہے تو ڈال دے, میں چھوڑ دوں گا. شرارت کے طور پہ کہا 1 کوڑی بھی ہو تو ڈال دے, میں چھوڑ دوں گا. زین العابدین زمین کی طرف جھکے, مٹھی کو اٹھایا, جب اٹھائے تو مٹھی تھی, ہاتھ میں تھی تو مٹھی تھی, جب گود میں پھینکے اشرفیاں بن گئے, اشرفیاں بن گئے تھے. زین العابدین نے کہا لے لے, چلا جا اور یہ ہرن کو چھوڑ دے. اللہ اللہ. وہ ہرن کو پھر سینے سے لگائے, گلے سے لگائے اور اس کو چھوڑ دیے. وہ چلی گئی. بہن زینب پوچھتی ہیں, بیٹا آخر وہ ہرن تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ پھوپھی زینب پوچھتی ہیں, بیٹے وہ ہرن تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہتی ہے کہ اس کے بچے بھوکے پیاسے ہیں, آپ اجازت دلا دیں میں دودھ پلا کر آ جاؤں گی. اللہ 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 اللہ. ذرا سوچیں, جو ہرنوں کا, جو جانوروں کا دکھ برداشت نہ کر سکے, ان کے گھروں پر ظلم اتنا ہو رہا ہے, ان کے اوپر ایسے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. وہ اپنی جان پر سب برداشت کر گئے, مگر اسلام کے لیے ظالم سے ہاتھ ملانا برداشت نہیں کرے. خدا کی قسم, وہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑی گئی تو زمزم بنا. یہاں اگر علی اصغر کی ایڑیاں رگڑی جاتی تو آب کوثر نکل جاتا, آب کوثر نکل جاتا. لیکن امام حسین نے کہا بیٹا آج ہم معجزات اور کرامتوں کے ذریعے کام نہیں لیں گے, ہم قربانی دے کر اسلام کو زندہ کریں گے, ہم قربانی دے کر اسلام کو زندہ کریں گے. اب امام زین العابدین کا سفر پھر آگے بڑھا, پھر اور آگے بڑھا. تو ہوا کیا, ایک ایسے چوراہے پر اس قافلے کو لایا گیا. اللہ اللہ. ایک ایسے چوراہے پر اس قافلے کو لایا گیا جس قافلے کو دیکھ کر سارے لوگ دنگ ہو گئے. کون ہے یہ قیدی, کون ہے یہ قیدی؟ 17 لوگ تھے ان قیدیوں میں, 17 لوگ. یہ قیدی کون ہے جس میں پوری عورتیں ہیں, ایک نوجوان ہے بس, باقی کی پوری عورتیں ہیں. کوہرام مچ گیا, کون ہے کون ہے کون ہے. اور یہ لوگ بدبخت نام نہیں بتا رہے, شمر, زیاد وغیرہ, کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر نام بتائیں گے تو یہ لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے آل نبی کے ساتھ ایسا کیا. بول رہے ہیں کہ نہیں بس ایسے ہی لائے, ایسے لائے, ایسے لائے. اور یہ لوگ بھی خاموش ہیں, اپنا نام نہیں بتا رہے. ذرا سوچو میرے بھائی, ایک خاتون کو پتا چلا کہ یہاں کچھ قیدی رکے ہوئے ہیں چوراہے پر, چوراہے پر قیدی رکے ہوئے ہیں. وہ خاتون دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی ایک کھلیا میں پانی لے آئی اور ایک کاسے سے پانی پلانے لگی. پانی پلاتے پلاتے حضرت زینب کے پاس جب وہ پہنچی تو حضرت زینب پوچھتی ہیں کہ آخر تم کون ہو جو ظالموں کے شہر میں رحم کا کام کر رہی ہو؟ اللہ اللہ. یہ ظالموں کے شہر میں تم کون ہو جو رحم والا کام کر رہی ہو, پانی پلانے کا کام کر رہی ہو؟ یہاں تو پانی لوٹا جا رہا ہے, ہمارا تو پانی بند ہو گئے, کئی دن ہو گئے, ہم نے پانی کی صورت نہ دیکھی, تم کون ہو جو پانی پلا رہی ہو؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی باندی ہوں. اللہ اللہ. وہ کہتی ہے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی باندی ہوں. زینب پوچھتی ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتاتی ہیں. تو حضرت زینب پوچھتی ہیں کہ تم فاطمۃ الزہرا کو جانتی ہو؟ بولے جی ہاں, میں 8 سال ان کی خدمت میں رہی, اور میں اس وقت ان کی خدمت میں تھی کہ میرے گود میں امام حسن بھی کھیلے, امام حسین بھی کھیلے, امام محسن بھی کھیلے, ان کی ایک بیٹی زینب بھی میرے گود میں کھیلی. اللہ اللہ. میں ان کے بچوں کی پرورش کرتی تھی, میں ان کی خادمہ تھی, یہ سب میرے سامنے پیدا ہوئے, میں ان کی خدمت کرتی تھی, میں ان کو اپنے گودوں میں سنبھالتی تھی, مجھے یہ شرف و سعادت ہے. تو کہا کہ تم یہ پانی کیوں پلا رہی ہو؟ روتے ہوئے کہتی ہیں منہ جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے ودا ہو رہی تھی, میرے شوہر نے مجھ سے چلنے کے لیے کہا تھا, تو میں مدینہ چھوڑ کر آ رہی تھی, تو میرے شوہر سے میں جب ساتھ آ رہی تھی تو سیدہ سے میں نے کہا ایک نصیحت کر دے, اسی پر زندگی گزار لوں گی.
تو سیدہ فاطمۃ الزہرا نے مجھ سے کہا تھا جب قیدی اگر تمہارے گھر کے سامنے آ جائے تو پانی پلا دینا. اللہ اللہ. سیدہ فاطمہ نے کہا تھا قیدی اگر تمہارے گھر کے سامنے آ جائیں تو پانی پلا دینا. یہ نصیحت تو ہوئی، زمانہ گزر گیا، لیکن میں قیدیوں کا انتظار کرتی رہی، کوئی نہیں آئے. آج پہلی بار کوہرام سنا کہ قیدی آئے ہوئے ہیں تو مجھے میرے آقا کی بات یاد آ گئی، پانی لے کر بھاگ کر آ گئی. تو حضرت زینب فرماتی ہیں جانتی ہو میں کون ہوں؟ کہا میں نہیں جانتی. تو حضرت زینب کہتی ہیں سن لو مائی، تم نے جس بچی زینب کی خدمت کی تھی میں وہی زینب ہوں. یہ سنتی ہیں وہ خاتون کانپ جاتی ہے، کانپ جاتی ہے. اللہ اللہ. حضرت فاطمہ نے شاید یہ منظر جانتی تھی اس لیے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ قیدیوں کو پانی پلانا. پھر وہ کہتی ہیں زینب تم سے ایک بھائی بڑے تھے جن کا نام محسن تھا، وہ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ بچپن میں انتقال کر گئے. پوچھتے تم سے ایک اور بڑے بھائی تھے ان کا نام حسین تھا، وہ کہاں ہیں؟ بہن زینب فرماتی ہیں وہ دیکھو یزیدیوں کے نیزوں پر جو سر نظر آ رہا ہے وہ حسین کا ہے، وہ حسین کا سر ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی حسین علیہ السلام کا سر دیکھتی ہے چیخ مار کر زمین پر بے ہوش ہو جاتی ہے. کہتی ہے اللہ کاش یہ منظر دکھانے سے پہلے مجھے موت دے دیا ہوتا تو بہتر تھا. مولا یہ منظر کیوں دکھایا؟ حضرت زینب کو پانی پلا کر اپنے ساتھ میں سینے سے لگا لیتی ہیں، بچوں کو سینے سے لگاتی ہیں اور جا کر ظالموں سے کہتی ہے ظالموں یہ میرا ٹوٹا پوٹا گھر ہے، میری اولاد ہے، یہ میرا خاندان ہے، سب کو قیدی بنا لا. زینب کو اور اس کے گھر والوں کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو اور ہم کو قیدی بنا لو، چاہو تو ہمارے سر کاٹ لو اور نیزوں پر لگا لو، مگر زینب کو اور اس کے گھر والوں کو چھوڑ دو. تم نہیں جانتے یہ جب رسول اللہ کے گود میں ہوتے تو وحی کا نزول ہوتا تھا. ان کی پاکی پر اللہ نے قرآن اتارا، ان کی عظمت پر قرآن اتارا، تم نہیں جانتے. ظالموں چھوڑ دو. وہ کہتے رہے. شمر لعین جوتا اٹھاتا ہے پیر سے اور ان کو ڈھکیل دیتا ہے زمین کی طرف. اتنے ظالموں کا نام یزیدی ہے میرے بھائی. خدا کی قسم جتنا ان لوگوں نے زخم دیا ہے، تکلیفیں دی ہے، اجی میرے بھائی ذرا سوچو جن کے گھر جبریل بغیر اجازت نہیں آتے ویسی پاک دامن بیٹیوں کو چوراہوں پر بٹھایا گیا. بتاؤ دنیا کا کوئی مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہے؟ اجی اس سے بڑا ظلم اور کیا چاہیے؟ حسین کا تن مبارک کربلا میں ہے اور جسم سر اقدس مدینے میں ہے. اجی وہ سر جدا ہو گیا تو پھر تن سے مل نہ سکا. 1 مہینے تک حسین کا لاش مبارک کربلا کی زمین پر رہا، کسی نے کندھا نہ دیا. حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس تن مبارکہ کو بعض روایت میں 8 دن تک، بعض روایت میں 1 مہینے تک، پھر اس جسم اقدس کو گڑھے کھود کر کربلا میں آپ نے دفن کیا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی. جب نماز جنازہ پڑھی گئی تو سر مدینے میں تھا، جسم اقدس کربلا میں تھا. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے میرے بھائی؟ سوچیں آج نعوذ باللہ صرف عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے گندی چیزیں بیان کر کے لوگوں کے سامنے انتشار، اختلاف، فتنے پیدا کیے جاتے ہیں. لیکن میرے بھائی اہل بیت کا مقام بہت بڑا ہے. خدا کی قسم وہ اگر حسین علیہ السلام کی قربانیاں نہ ہوتی ہم میں سے کسی کو بھی اسلام نہیں ملتا، کسی کو بھی اسلام نہیں ملتا. شام کربلا ایک کتاب ہے، بہت بڑے عالم دین علامہ شفیع اکاڑوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ علامہ شفیع اکاڑوی صاحب قبلہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں.
ایک اور بات سن لیں، انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ علامہ شفیع اکاڑوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بار میدان کربلا سے جو قافلہ نکلا قیدیوں کا، جو کوفہ پہنچ رہا تھا، تو راستے میں ہوا کیا، حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند لگ گئی، تو قافلے میں سے ایک بچی کھیلتی ہوئی کچھ دور گئی، بھوکی پیاسی چلتی چلتی چلے گئی، کھیلتی، چھوٹی بچی ہیں، کھیلتی ہوئی چلے گئی۔ اعلان ہوا کہ قافلے کو نکالو، دھوپ تھی کڑک، بٹھا دیا گیا تھا، کڑک دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اعلان ہوا کہ قافلے کو لے کے چلو، یزیدیوں نے اعلان کیا، قافلہ چلنے لگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کجاوے میں تھی وہاں سے آواز دے رہی ہیں، بیٹے زین العابدین، سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ چھوٹی بچی تھی حضرت امام حسین کی بیٹی۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا، جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے ملاقات کر کے گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے، تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ امام زین العابدین گھوڑے کی لگام، امام حسین گھوڑے کی لگام کھینچ رہے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، گھوڑے کی لگام کھینچ رہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو امام حسین پوچھتے ہیں کیا بات ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ خواتین کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہ خواتین گھوڑے کے پیروں کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ ان کے دیکھنے کو دیکھ کر حسین نے جب گھوڑے کے پیروں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، گھوڑے کا پیر حضرت سکینہ نے پکڑ لیا۔ امام زین العابدین پوچھتے ہیں بیٹی وہ چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں بابا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، علی اصغر گئے واپس نہیں آئے، بابا آپ جائیں گے تو آپ بھی واپس نہیں آئیں گے، میں گھوڑے کا پیر نہیں چھوڑوں گی۔ امام زین العابدین کو حکم دیا جاتا ہے سکینہ کو لے لے۔ بھائی زین العابدین سکینہ کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس وقت جو اٹھائے آپ کبھی بہن کو نہیں چھوڑے۔ ایک بار نیند لگ گئی، بہن نکل کر کہیں گئی، پتا چلا کہ بہن نہیں ہے۔ حضرت زینب کہتی ہیں بیٹا زین العابدین سکینہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ظالموں سے کہتے ہیں ظالموں ذرا روکو، قافلہ روکو، میری بہن چھوٹ گئی ہے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ جا کر حضرت امام زین العابدین وہاں جا قافلہ رکا تھا، وہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہے کیا، تو کیا دیکھتے ہیں، ایک نورانی خاتون نور والا لباس حجاب باندھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور سکینہ ان کے گود میں سو رہی ہے۔ امام زین العابدین اس خاتون کے قریب گئے، کہتے ہیں آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ نے ہماری بہن کو سنبھالے رکھا، ہم بھول گئے تھے، ہم نے سمجھا کہ شاید ان کے ساتھ ہوں گی، وہ سمجھتے ان کے ساتھ ہوں گی، چھوٹ گئی تھی، آپ مجھے دے دیجئے۔ جیسے ہی ہاتھ میں لیے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی عجب روحانی شخصیت ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، روحانی شخصیت ہے۔ پلٹ کر پوچھتے ہیں آپ کون ہیں جنہوں نے میری بہن کو سنبھالے رکھا؟ نقاب اٹھا کر فرماتے بیٹے میں تیری دادی فاطمہ الزہرا ہوں، سکینہ چھوٹ گئی، رہا نہ گیا، میں مدد کے لیے آ چکی ہوں۔ اتنا برا منظر تھا میرے دوستو، کربلا کو بیان کرنے کے لیے جگر چاہیے۔ ہم تو صرف یہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو رستے میں ہوئی، جو میدان کی بات ہے خدا کی قسم ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اہل بیت اطہار کی عظمتیں بہت بلند و بالا ہیں، بہت ہی عظمت والی، رفعت والی ہیں، ان کا مقام بلند، ان کا ذکر بلند۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کی محبت دل میں جتنی ہوگی ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا۔ ایک آخری پیغام گزارش کا عرض کر دیتا ہوں، سن لیجئے۔ دیکھو میرے بھائی، آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب عاشق حسین ہیں، سب اہل سنت والجماعت کے شیدائی ہیں، سب رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ سے ادباً التماس ہے، اہل سنت کی خدمت کرو، اہل سنت کا کام کرو،
اہل سنت کے لٹریچر کو عام کرو، اہل سنت کے پیغام کو گھر گھر گلی گلی کوچا کوچا لوگوں کو پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ، یہ اہل سنت ہے۔ آج ہم اہل سنت کو چھپا رہے ہیں، ہم لوگ خود چھپا رہے ہیں، ہم اپنے مسلک کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں بتا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا مسلک کمزور 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 ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج اہل سنت کی بات پھیلائی نہیں جا رہی ہے، الٹا بھی علماء کے خلاف مہم، سازش، لڑائیاں، جھگڑے، اختلاف، فتنے، انتشار مچائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج اہل سنت دن بر دن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو بھی اہل سنت کا حافظ ہے، عالم ہے، مولوی، اس کے اندر 1 کروڑ برائیاں ہوں تب بھی اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کو اہل سنت کے کام کی طرف توجہ دلو، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ میرے بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے، آپ کی اولاد میں، جو امام حسین کا گستاخ ہو، بے ادب ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کوئی ہماری نسلوں میں ایسا پیدا ہو جائے جو رسول اللہ کا گستاخ ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو غوث و خواجہ کے نام پر نعوذ باللہ تبرہ کرتا ہو، جہالت کرتا ہو، ضلالت کرتا ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں میرے بھائی؟ نہیں چاہتے ہیں تو پھر آج قسم کھا کے اٹھو کہ تم اہل سنت کے کام کرو گے، اہل سنت کو پروان چڑھاؤ گے، خدمت کرو گے، اہل سنت کے لٹریچر کو، اہل سنت کی بات کو عام کرو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بے ادب، گمراہ اور گستاخ جماعتوں میں جانے سے بچاؤ۔ اگر آج ہم یہ کام نہیں کریں گے، اہل سنت کی خدمت نہیں کریں گے، اہل سنت کا جنون ہم اپنے اوپر نہیں لیں گے، تو سن لو، آئندہ 10 سے 15 سال میں سلام پڑھنے والی مسجد تم کو نظر نہیں آئے گی۔ آئندہ 10 سے 15 سال کے اندر سنیت کا نام لینا بھی تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، کربلا میں جس حسین کے ساتھ ہم کو جنت میں جانا، اس حسین کا واسطہ میرے بھائیوں، اہل سنت کا کام کرو، اہل سنت کی خدمت کرو، اہل سنت کی دعوت اتنی دو، اتنی دو، اتنی دو، کچھ ہو یا نہ ہو، محشر میں مصطفیٰ اتنا تو کہہ دیں، یہ میرے دین کا کام کر کے آیا ہے، میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اگر ہم نہیں کریں گے میرے بھائی آج کام، آج وہ قوم پیسہ لگا رہی ہے، آج وہ قوم روپیہ لگا رہی ہے، وہ قوم اپنی تن من جان اپنے مذہب کو لگا رہی ہے، آج وہ منحوس گندی قوم اپنی آل اولاد کو بھی اپنے جماعتوں پہ قربان کر رہی ہے۔ آج ہم ہیں